کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ وہ دین، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ مذہب، وہ راستہ، وہ طریقہ ہمیں موبائل کے اندر فضول خرچی کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ آپ لوگ کھڑے کیوں ہو گئے بھائی؟ بیٹھ، یہ 5 منٹ کا معاملہ ہے، آپ لوگ 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ موبائل چلاتے میں 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے۔ وہ جو 30 سیکنڈ کی ریلز آتی ہے نا، آدمی 30 سیکنڈ دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے دیکھ لیتا ہے، اور مولوی صاحب کو آدمی آدھا گھنٹہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے یہاں کا۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ اس موبائل نے فضول خرچ، جو دیکھو فضول خرچی، ہر آدمی موبائل کے ذریعے فضول خرچی کا شکار ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، موبائل کا استعمال کرو لیکن موبائل کے ذریعے فضول خرچی نہ کرو۔ اور اس موبائل نے کیا کیا؟ اتنا فضول خرچ بنایا کہ جو چیزیں واجب ہے، جو چیزیں فرض ہیں، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن موبائل کی خدمت تو کر رہے ہیں، موبائل کا ریچارج تو کروا رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی دوا لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے ماں باپ میں سے جب دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اپنے ماں سے اچھے طریقے سے، اپنے والدین سے اچھے طریقے سے بات کرو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عندک الکبر، تیرے پاس جب بوڑھے ہو جائے تو اولاد کی ذمہ داری وہ ماں باپ کو اپنے پاس رکھے، اپنے ماں باپ کو کھلائے پلائے، ان کی دوا کی ذمہ داری اٹھائے۔ لیکن آج آدمی مہنگے سے مہنگا موبائل تو لے آتا ہے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لیکن اپنے ماں باپ کی دوا لے کر کے نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آدمی فضول خرچ بن گیا ہے۔ زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن آدمی نہیں دے رہا ہے۔ وہ 1.5 لاکھ کا موبائل تو لے آئے گا، لیکن اس کے مال میں جو زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ دینے کو تیار نہیں۔ حج کرنا واجب ہے، آج آدمی حج نہیں کر رہا ہے، موبائل لائے گا مہنگے سے مہنگا، لیکن حج نہیں کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ بہرحال تو موبائل نے فضول خرچی کے راستے کھول دیے ہیں، لہٰذا ہمیں فضول خرچ نہیں بننا ہے۔ موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اور اس موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا؟ اس موبائل نے ہماری نماز کی خشوع اور خضوع کو برباد کر دیا۔ مولانا عادل صاحب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، نیت باندھ لی، امام صاحب نماز پڑھا رہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے اور نماز میں سورہ مریم پڑھ رہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، پوری مسجد میں سناٹا، خاموشی ہے، حساس ماحول ہے، لوگوں کو نماز میں مزہ آ رہا ہے، لیکن موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے۔ رنگ ٹون ہوئی، امام صاحب کی نماز میں بھی خلل، اور جس کا موبائل بجا اس کی بھی نماز میں خلل۔ اب اس کا من نماز میں نہیں لگ رہا ہے، وہ بس یہی سوچ رہا ہے کس کا فون آیا ہوگا، کس کا ہوگا، کیا بات کرنا ہوگی، پوری نماز خراب۔
ذہن بھٹک گیا، نماز کا سکون چلا گیا، نماز کا قرار چلا گیا۔ آج اس موبائل نے ہمارے نمازوں کے سکون کو بھی چھین لیا، ہماری نمازوں کے قرار کو بھی چھین لیا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمیں صرف نماز ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ خوشی اور خضوع کے ساتھ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خوشی اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، جب مسجد کے اندر آ جاؤ اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیا کرو۔ میں آپ سے یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوئچ آف کر لیا کرو؟ وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ سوئچ آف کر ہی نہیں سکتے ہیں آج موبائل۔ موبائل ہمارا غلام تھا پہلے، لیکن آج ہم موبائل کے غلام ہو گئے ہیں۔ کوئی نمازی بھی آ جائے، مجال نہیں ہے مسجد میں آئے، وہ سائلنٹ تو کر لے گا لیکن آج کوئی سوئچ آف ہرگز نہیں کرے گا۔ موبائل نے ہمیں ایسا غلام بنا دیا ہے اپنا۔ جب مسجد میں آؤ تو کم سے کم اپنے موبائل کو سائلنٹ، سوئچ آف تو تم کر ہی نہیں سکتے ہو، سائلنٹ تو کر لیا کرو۔ آج موبائل نے ہماری عبادتوں کو کیسے ختم کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث یاد رکھو، من سبح للہ 33، جو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، ٹوٹل 99، اور اخیر میں یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن آج آدمی سلام پھرتا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا سلام بعد میں پھرتا ہے، موبائل پہلے نکل آتا ہے۔ کیا ہوا؟ ختم، آدمی کو شوق ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ آج آدمی سلام پھرنے کے بعد موبائل میں لگ جاتا ہے لیکن اس کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج اس موبائل نے ذکر کو چھین لیا ہے۔ اور یاد رکھو اگر ذکر ختم ہو گیا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں تنگ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر کو چھوڑ دے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزیوں کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے رزق کے اندر تنگی ڈال دیں گے۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ ہماری عبادت جو ہے خشوع اور خضوع ختم کر دیا۔ نہیں میرے بھائی، اپنی عبادتوں کے خشوع اور خضوع کو برقرار رکھو۔ مسجد کے اندر تو موبائل کا استعمال نہ کرو، کم سے کم یاد رکھو موبائل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم موبائل کے کنٹرول میں ہیں۔ آج جب آپ مسجد کے اندر اپنا موبائل کھولتے ہیں، جب آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں، جب آپ کوئی ایپ چلاتے ہیں تو ایپ بعد میں کھلتا ہے، پہلے ایڈ آتا ہے اور ایڈ کے اندر کیا آ جائے آپ کو نہیں پتا ہے۔ آج مسجد کے اندر ننگی لڑکی کا فوٹو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جب موبائل کھولتے ہیں۔ اللہ کے لیے کم سے کم مسجد کے اندر تو موبائل کا استعمال کم کرو۔ آج جب آپ یوٹیوب کھولیں اور امام حرم کا قرآن سننا چاہیں، آپ جب ان کے قرآن پر کلک کریں گے ان کی ویڈیو پر، قرآن کی ویڈیو بعد میں کھلے گی، ننگی لڑکی کا فوٹو پہلے آ جائے گا۔ آج آپ یوٹیوب چلائیں، وہاں آپ کے سامنے کیا آ جائے نہیں پتا۔ آپ فیس بک چلائیں، آپ کے سامنے کون سی ویڈیو آ جائے نہیں پتا۔ تو کم سے کم مسجد کے اندر تو اپنے موبائل کو بند رکھے، مسجد کے اندر موبائل کا استعمال نہ کرے۔ لیکن آج افسوس سے کہوں گا آج مسجد میں گانے بھی بج رہے ہیں، آج مسجد میں لوگ گندی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے شکوہ
نہیں ہے, ہمیں تم سے شکایت ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. آج جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں, یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے. آج اس موبائل کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دو, موبائل کو مشین رہنے دو, موبائل کو مشین رہنے دو. موبائل کو اپنی ضرورت تک محدود رکھو, موبائل کو اپنا غلام بناؤ, موبائل کے غلام نہ بنو. موبائل ہماری سہولت ہے, موبائل کو سہولت رہنے دو, موبائل کو عادت نہ بناؤ. موبائل نکلا تھا ہم رشتہ داروں سے قریب ہو جائیں, لیکن آج اس موبائل نے ہم رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے. آدمی فلائٹ میں بیٹھا ہے, بیوی شوہر ساتھ میں, بیوی اپنا فون چلا رہی ہے, شوہر اپنا چلا رہا ہے. ہوائی جہاز کا سفر کتنا اچھا ہوتا ہے میاں بیوی کے لیے, لیکن بیوی اپنا فون چلا رہی ہے, یہ اپنا چلا رہا ہے. آج دوست بیٹھے, ہر دوست اپنا فون, ہم اپنوں کے ساتھ بھی رہ کر کے دور ہیں. یہ موبائل ہمیں آیا تھا, ہم شاید اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں, لیکن آج اس موبائل نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. مسجد کے اندر موبائل چلانے سے بچو. موبائل کے اندر موبائل میں اتنے دیوانے نہ ہو جاؤ, تمہاری زندگی موبائل میں ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, اپنے پیسے کی حفاظت کرو. یہ مسجد ہے, مسجد محتاج ہے آپ کے پیسے کی. اور میں اگر اپنا جملہ الٹا کر دوں تو شاید صحیح ہوگا کہ آپ کا پیسہ محتاج ہے مسجد کے لیے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, آپ نہیں دیں گے وہ تب بھی بنے گی, آپ دے دیں گے تب بھی بنے گی. آپ کا پیسہ محتاج ہے, اس کو اچھی جگہ خرچ کیا جائے. اور یاد رکھو اگر پیسہ ہے تو صحیح جگہ خرچ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ, اے لوگوں فقیری آنے سے پہلے دولت کی قدر کر لو. کب کون ارب پتی روڈ پر آ جائے نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, کب آپ کا یہ مال چھن جائے آپ نہیں جانتے ہیں. میری نگاہوں نے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کرتے پر کبھی شکن نہیں پڑتی تھی, آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں. کبھی جن کے کپڑے پر داغ نہیں ہوتا تھا آج ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. کل تک جن کا کھانا بغیر مرغ مسلم نہیں ہوتا تھا آج وہ 2 روٹی کے محتاج ہیں. آئے مسلمانوں, اللہ نے تمہیں پیسہ دیا, اس پیسے کی قدر کرو. اور یاد رکھو قیامت کے روز آپ سے اس پیسے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4, کل قیامت کے روز جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے کوئی بھی قیامت کے میدان میں اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا ہے. عن عمری فیما افناہ, عمر کے بارے میں سوال. وعن شبابی فیما ابلاہ, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. وعن مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, چوری کر کے, ڈھاکہ ڈال کے, لون لے کر, بیاج لے کر, جوا کھیل کے, کہاں سے کمایا. میرے مسلمانوں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری شریعت نے ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے. جو آ جائے جیسا آ جائے میرے بھائیوں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہمیں فرق کرنا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے, ہم حلال کے پابند ہیں. ایک مسلمان حرام کھانا تو دور کی بات ہے, حرام دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا آج مسلمان حرام کھا رہا ہے, دھڑلے سے کھا رہا ہے. آج مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے, سب کر رہا ہے مسلمان. آج ایک صاحب مجھے ملے, میرے ملنے والے تھے, ان کے پاس اولا اسکوٹی ہے. اولا جانتے ہیں نا آپ لوگ, اولا اسکوٹی. میں نے کہا کتنے کی خریدی آپ نے؟ کہا 1,48,000 کی. 1,48,000 کی. میں نے کہا کیسے خریدی؟
کہا قسطوں میں. میں نے کہا اور اگر ایک بار میں آپ لے لیتے تو؟ کہا تو 1,18,000 کی. اگر میں کیش لیتا تو 1,18,000 کی. قسط میں لی ہے 1,38,000 کی. کتنا روپیہ بڑھ گیا؟ کتنا روپیہ بڑھ گیا؟ 1,18,000 1,38,000. کتنا بڑھ گیا؟ 20,000. میں نے کہا لیکن یاد رکھیے یہ حرام ہے کیونکہ آپ نے سود پر لی، آپ بیاج دے رہے ہیں. کہا تو کر بھی کیا سکتے ہیں بھائی، کر کیا سکتے ہیں، اتنا پیسہ نہیں. میں نے کہا تو نہیں لیتے آپ؟ پیسہ نہیں ہے تو مت لو. ہماری شریعت کہتی ہے اگر پیسہ نہیں ہے تو مت لو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. آپ 50,000 کی کوئی لے سکتے تھے، 60,000 70,000 کی نہیں. لیکن آج مسلمان حرام کھانے کا عادی بن گیا ہے. اور یاد رکھو حرام کھانے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس غذی بالحرام، جس آدمی کی غذا حرام رہی ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے. آئے حرام کھانے والوں، آئے سود کھانے والوں، آئے بیاج کھانے والوں، لون دینے والوں، یاد رکھو جنت میں جانا دور کی بات ہے، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہو. آئے لون پر، سود پر موبائل لینے والوں، EMI پر موبائل لینے والوں اور اصل قیمت سے زیادہ دینے والوں، یاد رکھو یہ بھی حرام ہے. نہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا، نہ تمہارے خریدنے کے اندر برکت دے گا، اور نہ اس کے بیچنے کے اندر برکت دے گا. آج مسلمان موبائل پر جوا کھیل رہا ہے، کیرم کھیل رہا ہے. کیرم کے اندر پیسہ بھی لگا رہا ہے. آن لائن تو سب آن لائن ہے نا. IPL کی ٹیم بناؤ، ٹیم کھلاؤ، اپنی ٹیم کھلاؤ اور کروڑوں روپے جیتو. کون کہتا ہے ایسا؟ کون کہتا ہے؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں کون کہتا ہے. آج لوگ ٹیم بنا رہے ہیں، موبائل پر بیٹنگ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو ہماری شریعت کے اندر جوئے کی گنجائش نہیں ہے. جوا کیا ہے؟ ایک چیز شرط، اگر یہ ہوا تو میں اتنے دوں گا اور نہیں ہوا تو اتنے دینا، یہی تو شرط ہے، یہی جوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ایمان والو شراب، جوا اور یہ پاسے اور یہ بت ناپاک کے شیطان کا کام سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 2200 نمبر 60 پر، من لعب بالنردشیر، جو شخص نردشیر کھیلے. نردشیر کیا ہے؟ ایران کے اندر ایک گیم تھا نردشیر، ایک کھیل تھا. اس کے اندر پاسے بنائے جاتے تھے اور کچھ رنگ برنگی گوٹیاں ہوتی تھی. اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ لوڈو ہوتا تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا. لوڈو، ایران کے اندر لوڈو کھیلا جاتا تھا. ایران سے یہ گیم آہستہ آہستہ سعودی عرب پہنچ گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لعب بالنردشیر، جو آدمی نردشیر کھیلتا ہے، آگے کا جملہ سنو، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ. اگر کوئی آدمی لوڈو کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نردشیر کھیلتا ہے، گویا کہ وہ اپنا ہاتھ سور کے خون اور گوشت میں سان رہا ہے. سور کے خون اور گوشت اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہا ہے. سور کا خون اور گوشت، اس جوئے کی تشبیہ اللہ کے نبی نے اس سے دی ہے. اب کیا بتائے، ماننے والا ایک حدیث کو بھی مان لے گا اور نہیں ماننے والا آپ کتنا کچھ بھی کہتے رہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، مسلمانوں حرام سے بچو، حلال کی طرف آؤ. اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرو، اپنے پیسوں کو لگاؤ مسجد میں، اپنے پیسوں کو مدرسوں میں لگاؤ، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرو.
اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے پیسوں کا استعمال غلط جگہ کروا دیا. اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے خشوع خضوع کو بیکار کر دیا، ہمارے اخلاص کے اندر کمی پیدا کر دی. اور اس موبائل نے کیا کیا؟ ممکن ہے آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم. 1:30 بجنے میں. ہاں، اس موبائل سے نقصان کیا ہوا؟ اس موبائل نے ہمیں جاسوس بنا دیا. کیا بنا دیا بھائی؟ جاسوس. کیسے بنایا؟ دیکھو، آپ مولانا عادل ریاضی صاحب کے کمرے کے اندر آئے اور عادل ریاضی صاحب کمرے کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کا موبائل کھلا ہوا ہے، لاک نہیں لگا، ان لاکڈ ہے. آپ سب سے پہلے عادل صاحب کا موبائل اٹھائیں گے، لاکڈ ہے، اب اس کو چیک کریں گے کس کا فوٹو ہے، واٹس ایپ پہ کس سے بات کرتے ہیں. آپ یوٹیوب کی ہسٹری چیک کریں گے، مولانا عادل ریاضی صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے. میرے بھائیو، یہی جاسوسی ہے. اس موبائل نے جاسوس بنا دیا ہے. اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جاسوسی کرنے سے منع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تو میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا، ایمان والو جاسوسی نہ کرو. اور اسی آیت کی بنیاد پر علماء کا یہ فتویٰ ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کی جاسوسی کرے. یہاں تک کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کی جاسوسی کرے، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی جاسوسی کرے. ہاں، اس کے الگ ضابطے ہیں، قاعدے. والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جاسوسی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر منع فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. لیکن آج ہر آدمی جاسوسی کر رہا ہے. موبائل ہیک ہو رہے ہیں لوگوں کے، جاسوسی ہو رہی ہے. حرام ہے. ہماری شریعت نے ایک مسلمان کی عزت پر، ایک مسلمان کی رازداری کی حفاظت پر زور دیا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کی جاسوسی کرے، کسی کا موبائل چیک کرے. ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کا فون آپ کے پاس آیا، بات کال آئی، اور آپ نے اس کی کال اسپیکر پر ڈال دی تاکہ اور لوگ سنیں. آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں، آپ نے اسپیکر پر ڈال دیا تاکہ لوگ سنیں. حرام ہے. یاد رکھیے، کسی کی فون کال اس کی اجازت کے بغیر اسپیکر پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے ہیں. ہاں، اس کو بتا دیں یا اس سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کی کال اسپیکر پہ ڈال رہا ہوں، مجھے اجازت ہے. اگر وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ڈال سکتے. یاد رکھو، کسی کی کال بغیر اجازت ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے. کسی کی کال بغیر اجازت ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں اس سے، کیا میں آپ کی کال ریکارڈ کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کہہ دے کر سکتے ہیں تب تو آپ کریے، ورنہ کسی کی کال ریکارڈ بغیر اجازت نہیں کرنی چاہیے. ہماری شریعت نے زور دیا ہے، راز کا خیال رکھا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غلطی سے بیوی کا فوٹو لگ جاتا ہے اسٹیٹس پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر. آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کا اسکرین شاٹ دیتا ہے. کچھ اسکرین شاٹ ہے نا، جی نہیں، درست نہیں ہے. اگر غلطی ہوئی کسی سے، فون کر کے بول دو کیا غلطی سے آپ کی بیوی کا فوٹو لگا، اس کو ہٹا دو. اور یاد رکھو، جو کسی مسلمان کی عزت پر پردہ ڈالے گا، من ستر مومنن، جو کسی مومن کی عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. آئے لوگوں، اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپائے، تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے، تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. اور ایک بات بتاؤں موبائل کے حوالے سے، شاید آپ نے آج سے پہلے تو نہیں سنی ہوگی.
سنو غور سے، نوجوان لڑکے سنیں، آپ نے کسی کا موبائل لیا بغیر اجازت، وہ ہے نہیں، آپ چیک کرنے لگے، ہے نا، اور وہ آیا، اس نے مارا آپ کو، غصے میں تھپڑ مار دیا، آپ کی آنکھ بھی اگر پھوٹ گئی تو جس سے آنکھ پھوٹی ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو جس نے آنکھ پھوڑی اس پہ گناہ نہیں، کیونکہ اس شخص نے کام ہی اتنا خراب کیا۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، انسان کی پرائیویسی پر بہت زور دیا ہے۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمیں جاسوس بنا دیا۔ آئیے آخری بات، یہ بات اور رہ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، صبح ہو جائے کل پھر کرتے رہے، باتیں بہت ہیں، سننے والے نہیں، سننے والے نہیں، پہلے سننے والے تھے، باتیں نہیں ہوتی تھی، علماء نہیں ہوتے تھے، آنے جانے کے رابطے، آنے جانے کے سادن نہیں ہوتے تھے، آج سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ سننے والے کان نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے تڑپنے والے دل نہیں ہیں۔ آج سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان نہیں ہے، خالد بن ولید جیسا جذبہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ابو ہریرہ جیسا شوق نہیں ہے۔ کاش یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میلے بند کر دو، کسی نے تو کہا کہ جلسے بند کر دو، میں کہتا ہوں اپنے دلوں کو سدھار لو، اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال تو اس موبائل نے اور کیا نقصان کیا؟ بس 2 منٹ کے اندر بات ختم، پھر آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے رستے جاتا ہوں۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ دل تھام کے سننا، یہ آئٹم بم ہے آپ کے لیے۔ اس موبائل نے کیا نقصان کیا؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلے اس موبائل نے اخلاص، اس کے بعد فضول خرچی، خشوع خضوع، جاسوسی، 4۔ 5واں نقصان، موبائل کے 5 نقصان بتانا چاہتا ہوں۔ 5واں نقصان، اس موبائل نے بے حیا بنا دیا۔ جی ہاں، آج باپ کہتا ہے میری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے، او باپ افسوس تف ہے تجھ پر، تیری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی نہیں ہے، وہ تنہا تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں وہ کمرے کے اندر شاریرک طور پر نہیں ہے لیکن موبائل کے ذریعے موجود ہے۔ آج یہ حالات ہے، آج اس موبائل کے ذریعے بے حیائی پھیل رہی ہے، آج اس موبائل کے ذریعے مسلمان لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو رہی ہیں، اور اگر ایک جملہ کہے تو غلط نہیں ہوگا، آج اس موبائل کے ذریعے آج ایک میسیج، ایک مس کال ایک لڑکی کو زنا کے بستر پہ پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیو موبائل کا یہ حال ہے، آج اس موبائل نے بے حیا بنا دیا ہے۔ آج مسلمان گھرانے کی لڑکیاں اپنا فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پر ڈال رہی ہے، اپنی ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر ڈال رہی ہے۔ ارے جو مسلمان عورت جس کے پردے کی تعریف اور جس کے پردے کی شہادت امریکہ اور لندن کی عورتیں دیا کرتی تھی، آج اس مسلمان عورت نے اپنی حیا اتار دی ہے، آج اپنا پردہ اتار دیا ہے، آج بے پردہ ہو کر کے وہ انٹرنیٹ پر اور انسٹاگرام پر آ کر کے ریلز بنا رہی ہے۔ کہاں گئے ایسے باپ، کہاں گئے ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کی ان گندی حرکتوں کو دیکھ کر کے خاموش ہے؟ میرے بھائیوں دیوس نہ بنو، بھڑوے نہ بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوس جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ جس کی بیوی بے حیائی کر رہی ہو، جس کی بیٹی بے حیائی کر رہی ہو اور وہ اس کو منع نہ کرے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اردو میں کیا کہیں گے؟ بھڑوا۔ گالی نہیں ہے یہ، آپ گالی سمجھتے ہوں گے، جیسے حرامی کہنا یہ گالی نہیں، حرامی مطلب جو حرام کا کھانے والا ہو، ایسی بھڑوا یہ گالی نہیں ہے۔ بھڑوے کا مطلب جس کی بیوی اور بیٹی اور بہن بے حیا ہو رہی ہو اور اس کو فرق نہ پڑتا ہو، ایسا آدمی بھڑوا ہے، دیوس ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے 5 سال کی بچیوں، مجھے ایک صاحب نے بتایا
کہ ایک 12 سال کا لڑکا زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. 12 سال کا لڑکا زنا کرتے ہوئے اس موبائل کی وجہ سے. آج اس موبائل کی وجہ سے 70 سال کی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. کیا بتاؤں آپ کو, کیا کتنی چیزیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کیا بتاؤں. اس موبائل نے کیا کیا ہے آج. اس موبائل نے عزت داروں کو روڈ پر لے جا کر کے ننگا کر دیا ہے, ننگا اس موبائل نے. موبائل, ہم نہیں بچ سکتے ہیں آج کے وقت میں گندی ویڈیوز سے, ہم نہیں بچ سکتے. لیکن یاد رکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے. جب ہم موبائل چلائیں, فیس بک چلائیں, اسکرول کر رہے ہیں اور کوئی گندی چیز آ گئی تو اب کیا کرو, فوراً اس کو ہٹا دو. اس میں ایک آپشن آتا ہے, کون سا, رپورٹ. کہ آپ اس پر رپورٹ کر دیں کہ یہ کانٹینٹ آپ کو پسند نہیں, یا آپ اس کو ہائیڈ کر دیں. اگر ہائیڈ کر دیں گے تو پھر یہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. ہم جب موبائل چلائیں ہمیں تب بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آئے نبی مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کہاں رکھیں؟ راستے میں چلے تب بھی نیچا رکھیں, اور جب موبائل چلا رہے ہو تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مولانا صاحب آج کے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے. کیسے ہوگی موبائل سے حفاظت؟ ہو سکتی ہے. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی. ایک بزرگ آدمی اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کے پاس کام بہت رہتا ہے لیکن آپ کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی, بڑی عجیب بات. بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کو سجا دیا جائے. پورے شہر کو سجا دیا گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس بزرگ کے ہاتھ میں پیالہ دے دو. پیالہ دے دیا گیا, پورا بھرا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا اس کو لے کر کے جاؤ, اور کہا سنو اس پیالے سے اگر ایک بوند بھی گر جائے گی اس کا قتل کر دینا. اس بوڑھے نے پیالے کو لیا. اب وہ بیچارہ شہر میں پھر رہا ہے. شام کو لوٹ کر کے آیا. بادشاہ نے کہا کیا تم نے میرا شہر دیکھ لیا کتنا خوبصورت ہے؟ کہا افسوس ہو تجھ پر, میرے ہاتھ میں پیالہ تھا اور تو نے کہا تھا اگر ایک بوند بھی گر جائے تو میرا قتل کر دینا. میں ڈرا ہوا تھا, میری نگاہ صرف پیالے پر تھی, تیرے شہر کو نہیں دیکھا. کہا میری نگاہ بھی آخرت پر ہے, اور جب کسی چیز پر نگاہ رہتی ہے تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے. میری نگاہ آخرت پر ہے, اسی لیے میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں. ہم اگر کوشش کریں تو آج کیا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ لوگ آئیں گے, ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جتنا بڑا تہامہ پہاڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہباء منثورا, ان کو اڑا دے گا ذرات میں. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ, جب تنہا ہوں گے تو اللہ کے حرام کاموں سے بچتے نہیں ہوں گے. سب کے سامنے گناہ. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ, جب تنہائی میں حرام کاموں سے نہیں بچتے ہوں گے. سب کے سامنے گناہوں سے بچنا بڑی بات نہیں ہے, تنہائی میں گناہوں سے بچنا یہ بڑی بات ہے. تو نوجوانوں, موبائل یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے, موبائل یہ فحاشی کا پلیٹ فارم ہے. ہم سب کو اس موبائل کی بے حیائی سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو, اور خاص کر اپنی خواتین کو. کسی نے کہا ہے جس گھر کی جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج عالمہ لڑکی, بخاری پڑھنے والی, مسلم پڑھنے والی, قرآن پڑھنے والی, غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اس موبائل آئیں گے سبھی زد میں, اس موبائل کی زد میں سب ہیں. یہ موبائل ہمارے لیے زہر حلاحل ہے, زہر قاتل ہے. اس موبائل کا استعمال ہمیں بہت احتیاط سے کرنا ہے. یہ چند باتیں تھیں موبائل کی تباہی کے تعلق سے کہ موبائل ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے, اور بھی موبائل کے نقصانات ہیں. پھر کسی اور موقع پر سن لیجئے گا. تقریباً 1:30 بج چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ آگے گھڑی نکل چکی ہوگی. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
موبائل کے نقصانات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی بربادی سے بچائے، ہماری عبادتوں کے اندر اللہ تعالی خلوص پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے محفوظ کر دے، اللہ تعالی ہمیں جاسوسی جیسے غلط اور قبیح عمل سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا پیدا فرما دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی